بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب راجہ ظفر الحق، لیڈر آف دی ہاؤس ان سینٹ، پروفیسر احسن اقبال، وفاقی وزیر داخلہ خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر خارجہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی، ڈاکٹر مختار احمد، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، ڈاکٹر معصوم یاسین زئی، ریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، قابل احترام علماء اکرام، ایکسلنسیز، اساتذہ کرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ ایک ایسے مسئلے پر غور کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے گزشتہ 3 دہائیوں سے ہماری قومی زندگی کو تہوبالا کر رکھا ہے۔ اتنے اہم مسئلے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر طبقہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے تاکہ درپیش چیلنجز سے پوری یکجہتی کے ساتھ نمٹا جا سکے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور بعض دیگر اداروں نے اس سلسلے میں جو کاوش کی ہے، اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کے اجتماع میں ریاست کی مختلف سطحوں کی نمائندگی موجود ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم اس معاملے میں غیر معمولی طور پر سنجیدہ ہے اور وہ اپنے اتحاد سے اپنے مقاصد میں ضرور کامیابی حاصل کرے گی۔ میری نظر میں یہ اجتماع پیغام پاکستان کی مجسم تصویر ہے، جو مختلف سطحوں پر غور و خوض کے بعد ایک متفقہ اور نمائندہ دستاویز قوم اور دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ دستاویز حقیقی معنوں میں پیغام پاکستان بھی ہے اور وطن عزیز کو درپیش مسائل کے حل کی جانب خوش آئند پیش رفت بھی۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام اور وفاق ہائے مدارس نے باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے جو فتویٰ تیار کیا ہے، وہ درست سمت میں ایک مثبت پیش رفت ہے، جس سے ایک بار پھر واضح ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلام امن، رواداری، انصاف اور محبت کا دین ہونے کی حیثیت سے انسان کی جان و مال اور عصمت و عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام کی روح سے شدت پسندی، خونریزی اور خودکش حملے فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں، جو قطعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ میری نظر میں یہ فتویٰ اسلامی تعلیمات کی روح کے عین مطابق ہے، جس پر عمل درآمد سے انتہا پسندی کے فتنے پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور دنیا کے سامنے اسلام کی تعلیمات کے علاوہ پاکستانی معاشرے کا مثبت تاثر بھی اجاگر ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس فتوے کو ریاست کے متعلقہ اداروں کی تائید بھی حاصل ہے۔ یہ اتفاق رائے ہی ہماری کامیابی کی کلید ہے۔ یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد ضروری ہے کہ قوم کے دیگر طبقات کے نقطۂ نظر کو بھی اس میں سمونے کی کوشش کی جائے تاکہ ملک کا ہر طبقہ اس پیغام کو اپنا پیغام سمجھ کر اس کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ دور اندیش اور جہاں دیدہ قوموں کا شیوا یہ ہے کہ جب وہ اپنے مسائل سے نمٹنے کے لیے کمر بستہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ان عوامل کا جائزہ لیتی ہیں جن کے سبب وہ مشکلات سے دوچار ہوئیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ پیغام پاکستان کی تیاری کے دوران ان معاملات کو ضرور پیش نظر رکھا گیا ہوگا۔ خواتین و حضرات،
اپنی طویل سیاسی زندگی کے دوران مجھے ان معاملات پر غور کرنے کا موقع ملا ہے۔ میری نظر میں اس مسئلے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ 70 سے 90 کی دہائی کے دوران ریاست اور ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ برا نہ ہو سکے، جس سے بے شمار پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے۔ یہ وہی مسائل ہیں جن کے سبب قوم نے 70,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی، ہم بھاری مالی نقصانات برداشت کیے، جبکہ ہمارا ریاستی ڈھانچہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم اور اس کے مختلف طبقات عہد کر لیں کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی جن کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کی بنیاد غیر مفاہمانہ رویے، فریق مخالف کے نقطۂ نظر کو سمجھنے سے گریز اور اپنے موقف پر شدت سے اصرار میں پوشیدہ ہے۔ ایسے ہی رویے ہوتے ہیں جو فرقہ واریت کو جنم دیتے ہیں اور رواداری کا خاتمہ کر کے معاشرے کے رگ و پے میں عدم برداشت کا زہر بھر دیتے ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر علمی اختلاف کو ظاہر کرتے ہیں، جو علمی تجسس اور اللہ کے دین پر غور و فکر کے راستے کھولتا ہے۔ لیکن تحقیق و تجسس کے دروازے بند کر کے اپنی رائے پر اصرار اور دوسرے کی رائے کا احترام نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں فرقہ واریت کی وہ شکل ظہور میں آتی ہے جس کے بدصورت مظاہر بعض اوقات ہمیں اپنے معاشرے میں بھی دکھائی دیتے ہیں اور تاریخ کے اوراق پر بھی ثبت نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جمائے معاشرے شکست و ریخت کا شکار ہوئے اور عظیم الشان سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شدت پسندی کے حوالے سے ایک جامع دستاویز کی تیاری میں کامیابی کے بعد معاشرے میں فرقہ واریت کی فروغ پذیر مختلف شکلوں پر بھی توجہ دی جائے، کیونکہ حال ہی میں فرقہ واریت کے بعد ایسے مظاہر دیکھنے کو ملے ہیں جو کئی حوالوں سے تشویشناک ہیں۔ اس ناپسندیدہ رجحان پر قابو نہ پایا گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے ملک میں فتنوں کا ایک اور بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، جس پر قابو پانے کے لیے مدتیں درکار ہوں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء کرام، اہل فکر و دانش اور ریاست کے تمام متعلقہ ادارے اس سلسلے میں ابھی سے خبردار ہو جائیں اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے انفرادی کوششوں کے علاوہ پورے قومی اتفاق رائے کے ساتھ اجتماعی طور بھی کام کریں تاکہ حقیر مقاصد کے لیے قوم کو تقسیم در تقسیم سے بچایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا آئین قومی اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہمارا آئین ہی ہمارا بنیادی بیانیہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار پر رکھی گئی ہے۔ اس آئین میں میثاق مدینہ اور مسیح قبیلے بنو نجران کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کا جوہر موجود ہے، اور یہ وہی بات ہے جس کا اظہار قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر کی معروف تقریر میں کیا تھا۔ اس لیے یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس بنیاد کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جو اقوام عالم میں ہمیں باوقار مقام کے حصول اور داخلی سطح پر مسائل سے نمٹنے کی طاقت عطا کرے گی۔ مجھے قوی یقین ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین پر کھلے ذہن کے ساتھ جو بھی غور کرے گا اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ پیغام پاکستان کے نام سے مرتب کیے جانے والے فتوے میں تمام دینی مکاتب فکر نے قرآن و سنت کی روشنی میں باہمی اتفاق رائے کے ساتھ ایک اچھی دستاویز مرتب فرقہ واریت اور دین کو فساد فی الارض کے استعمال کرنے کی دلیل رد ہو جاتی ہے
اور اسلام کا حقیقی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس کامیابی پر ہمارے اہل علم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس پس منظر میں علماء اکرام کے متفقہ فتوے پیغام پاکستان کا اجرا کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ بیانیہ ان لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنے گا جو بعض ناپسندیدہ عناصر کے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر راستے سے بھٹک گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کی روشنی میں دیا گیا یہ فتویٰ ان کی قلب ماہیت اور آخرت میں فلاح کا راستہ ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے یکجان ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔